السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موکلات کو حاضر کیسے کیا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عاملین پڑھائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، پرہیز کر کر کے تھک جاتے ہیں، اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، مگر موکل پھر بھی حاضر نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بعض عاملین صحرا میں جا کر کے پڑھائی کرتے ہیں، سمندر میں جا کر کے رات کو پڑھائی کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے پڑھائی کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرتے ہیں، ویرانی میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرتے ہیں۔ مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے سامنے موکل حاضر ہو جائے، اور وہ موکل کی پڑھائی ہی کر رہے ہوتے ہیں، استاذ پیچھے نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود موکل سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ اور جب شاگرد اپنے استاد سے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے پورے اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھائی کی، جیسے آپ نے کہا اس کے مطابق پڑھائی کی، جس جگہ آپ نے کہا اس جگہ بیٹھ کے پڑھائی کی، جو پرہیز آپ نے بتایا اس پرہیز کے مطابق پڑھائی کی، آپ نے فرمایا قبرستان میں پڑھائی کرنی ہے، قبرستان میں بیٹھ کے کی، آپ نے کہا کہ سمندر میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھائی کرنی ہے، پانی میں پاؤں رکھ کے پڑھائی کرنی ہے، وہاں پڑھائی کی، رات کے بند کمرے کے اندر پڑھائی کرنی ہے، وہاں کی، کھلے آسمان کے نیچے ویرانے میں پڑھائی کرنی ہے، وہاں کی۔ یعنی جو استاد نے جیسے حکم دیا اس کے مطابق پڑھائی کی، اور مکمل پرہیز جمالی جلالی کے ساتھ پڑھائی کی، اس کے باوجود موکل سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ پھر استاذ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں روحانی پاور کمزور ہے، استاذ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ رجت کا شکار ہیں، استاذ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر بندش ہے، استاذ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سحر کا اثر ہے، جس کی وجہ سے یہ روحانی مخلوق آپ کے قریب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ روحانی مخلوق آپ کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ روحانی اعتبار سے بہت سی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے موکلات حاضر نہیں ہوئی۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ موکل حاضر ہوتے کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی ہم پڑھائیاں کریں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھائیاں کریں، کسی بھی قرآن پاک کی سورت کے پڑھنے سے یا اس کے علاوہ کسی بھی مجرب عمل کرنے سے، مجرب عمل یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اکابرین کے جو اعمال ہیں، یا کہ اس سے ہٹ کے کوئی بھی استاذ عمل بتاتا ہے، اس کے کرنے سے کسی بھی قسم کا موکل حاضر نہیں ہوتا۔ یہ صرف عاملین کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ صرف توہم پرستی ہے، یہ صرف عاملین نے عوام الناس کے عقائد کو خراب کر رکھا ہے۔ آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہوا کہ جس کے پڑھائی کرنے سے موکل سامنے حاضر ہوتے ہوں۔ اچھا، اگر کوئی موکل جو کوئی عامل یہ دعویٰ بھی کرے کہ بھائی میرے پاس موکل حاضر ہوتے ہیں، تو اس کو کہو کہ بھائی ہمیں بھی دکھاؤ، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں دکھا سکے گا۔ اصول ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اب میری جیب میں جو چیز ہے وہ مجھے پتا ہے یا اللہ کی ذات کو پتا ہے، اب آپ میں سے کسی کو خبر نہیں کہ میری جیب میں کیا ہے۔ اگر میں اپنی جیب سے وہ چیز نکال کر سامنے رکھوں گا تو یاد رکھیں کہ حاضرین مجلس جتنے بھی ہوں گے وہ ساری اس چیز کو دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی جیب سے ایک چیز کو نکالا اور نکالنے کے بعد وہ چیز میرے ہاتھ میں ہے اور دعویٰ میں یہ کروں کہ یہ صرف مجھے ہی نظر آ رہی ہے، حاضرین مجلس کسی کو نظر نہیں آ رہی، تو یہ دعویٰ میرا غلط ہے۔ حاضرین مجلس جتنے بھی ہوں گے وہ سارے دیکھیں گے کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اسی طرح یہ جو جنات ہیں، جنات کو اصل حالت میں انسان نہیں دیکھ سکتا، اصل شکل میں انسان کسی بھی جن کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، اللہ نے جنات کو شکل تبدیل کرنے کے اختیارات دیے ہیں۔ اگر کوئی جن شکل تبدیل کر کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں،
اگر جن کسی انسان کی شکل میں آتا ہے تو جن کی اصل طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اندر وہی طاقت ہوگی جو انسان کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جن سام کی شکل میں آتا ہے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں بزرگ نے ایک جن کو مارا اور فلاں شخص نے جن کو مار دیا، وہ جن سام کی شکل میں آیا اور وہ سام کو جو ہے مار دیا۔ کئی واقعات یہ آتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے مختصر اشارے کر رہا ہوں۔ کئی واقعات اس پر موجود ہیں کہ سام کی شکل جن نے اختیار کی اور سام کو مار دیا۔ تو سام کی شکل میں اگر جن آئے گا تو جن کی اصل طاقت وہ کھو دے گا اور صرف سام کی جو ہے طاقت جتنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر رہے گی۔ کسی جانور کی شکل اختیار کرتا ہے تو جس شکل میں وہ آیا ہے، کس جانور کی شکل میں آیا ہے، وہی طاقت اس کے اندر رہے گی اور جن کی جو اصل طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر جن کسی بھی شکل میں آتا ہے اور شکل تبدیل کر کے آتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف عمل تو دیکھ رہا ہو، حاضرین مجلس نہ دیکھیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا پوری رات پڑھائیاں کر کے، صحرا میں پڑھائیاں کر کے، ویرانوں میں پڑھائیاں کر کے، قبرستانوں میں پڑھائیاں کر کے، سمندر دریاؤں میں پڑھائیاں کر کے، کھلے آسمان میں پڑھائیاں کر کے، بند کمروں میں ایسی پڑھائیاں کر کے جس سے مطلب مقصود یہ ہو کہ جن سامنے حاضر ہو جائے، وقت ضائع نہ کریں۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے۔ عاملین کے یہ بگاڑے ہوئے یہ باتیں ہیں اور عوام الناس کے عقائد کو، عوام الناس کے ایمان کو خراب کرنے کی باتیں ہیں۔ اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ جو بھی عبادت کریں، جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی سورت پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔